ہمیں دوسرے روز دلی پہنچنا تھا۔ شام ہوئی تو ہمیں تھوڑے سے چاول کھانے کو دیے گئے۔ ہمیں باتھ روم میں جانا ہوتا تو زنجیر پکڑ کر ایک سپاہی باہر کھڑا رہتا۔ باتھ روم سے باہر آنے کے بعد ہمیں دوبارہ سیٹ کے ساتھ باندھ دیا جاتا۔ جب رات کا اندھیرا ہو گیا تو ڈبے کے دروازے کو مقفل کر دیا گیا۔ اب دروازہ نہ اندر سے کھل سکتا تھا نہ باہر سے۔ میں اور میرا بہاری دوست خلیل دروازے کے ساتھ لگ کر فرش پر بیٹھے تھے۔ ٹرین کسی اسٹیشن پر کھڑی ہو جاتی، کسی کو چھوڑتی ہوئی گزر جاتی۔ ہماری ایک ایک کلائی میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ ہم آپس میں آہستہ آہستہ کبھی کبھی کوئی بات کر لیتے تھے، اگرچہ ہمیں اس کی اجازت نہیں تھی، مگر ٹرین کے شور میں ڈبے میں بیٹھے ہوئے پولیس والوں کو پتہ نہ چلتا تھا کہ ہم نے آپس میں کوئی بات کی ہے۔ میری کلائی ہتھکڑی کی وجہ سے درد کرنے لگی تھی۔ میں نے ہتھکڑی ذرا سے آگے کو کر کے سہلایا تو میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہتھکڑی اتنی تنگ نہیں ہے اور کوشش کرنے اور ہتھیلی کو پوری طرح سکڑنے سے میرا ہاتھ ہتھکڑی میں سے نکل سکتا ہے۔ میں آہستہ آہستہ ہتھکڑی کو کلائی پر آگے کی طرف کرنے لگا۔ انگوٹھے کی ہڈی پر آ کر ہتھکڑی کا کڑا رک گیا۔ میں نے انگوٹھے کو 2-3 بار اوپر نیچے کیا تو ہتھکڑی کا کڑا آگے کو کھسک گیا۔ میں نے جلدی سے اسے پیچھے کر دیا اور خاموش بیٹھا رہا۔ میرے دل کی دھڑکن اس انکشاف سے تھوڑی دیر کے لیے تیز ہو گئی تھی کہ میں اپنا ہاتھ ہتھکڑی سے آزاد کر سکتا ہوں۔ خلیل میرے پاس ہی دروازے کے ساتھ سر لگائے آنکھیں بند کیے ٹرین کے ہچکولوں کے ساتھ ہل رہا تھا۔ شاید وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے کچھ نہ بتایا۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں فرار کے منصوبے بیدار ہونے لگے۔ ٹرین کے ڈبے سے فرار ہونے کی ایک ہی صورت تھی کہ میں اگر ہتھکڑی میں سے اپنا ہاتھ نکال سکتا تھا تو چلتی ہوئی ٹرین سے باہر کود جاؤں، کیونکہ ڈبے کو دروازے کو اگرچہ تالا لگا دیا گیا تھا مگر ہوا کی آمد و رفت کے لیے اس کی کھڑکی کھلی تھی۔ لیکن چلتی ٹرین سے میں باہر چھلانگ لگانے کے بعد میرے زندہ بچنے کا صرف 1% امکانات تھے۔ 99% امکان تھا کہ میں نیچے گرتے ہی یا تو ٹرین کے نیچے آ جاؤں گا یا کسی گڑھے میں یا پتھروں پر گرنے کے بعد میری ساری ہڈیاں چور ہو جائیں گی اور میں مر جاؤں گا۔ پہلے ٹرین کے ہچکولوں کی وجہ سے مجھ پر بھی خلیل کی طرح غنود کی طاری ہو رہی تھی، لیکن ہتھکڑی میں سے ہاتھ باہر نکالنے کے بعد میری نیند غائب ہو گئی تھی۔ میرا دماغ گرم ہو گیا تھا اور میں تیزی سے فرار کی ترکیبیں سوچنے لگا تھا۔ ٹرین اسٹیشن پر کھڑی ہونے کی صورت میں میرا فرار ہونا ناممکن تھا۔ ڈبے میں پولیس کے جتنے سپاہی سفر کر رہے تھے سارے کے سارے مسلح تھے۔ ان کے پاس رائفلیں تھیں، ایک کانسٹیبل کے پاس برین گن تھی۔ صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ میں ٹرین سے باہر کود جاؤں اور وہ بھی چلتی ٹرین سے۔ میں نے ٹرین کے باہر سے جو آوازیں آ رہی تھی ان پر کان لگا دیے۔ کبھی آواز آتی تھی جیسے درختوں کی قطاریں شاہ شاہ کرتی پیچھے کو جا رہی ہوں، کبھی ایسی آواز آتی جیسے ٹرین کسی ندی نالی کے پل پر سے گزر رہی ہو۔ یہ اونچا نیچا نیم پہاڑی علاقہ تھا۔ میدان بھی آ جاتے تھے مگر کھڈے کھائیاں اور ندی نالے بھی بہت تھے۔ اگر میں سیٹ پر بیٹھا ہوتا تو کم از کم باہر یہ ضرور دیکھ سکتا تھا کہ ٹرین پتھریلے علاقے سے گزر رہی ہے یا کھیتوں میں سے گزر رہی ہے۔ اس حالت میں جھاڑیاں دیکھ کر اندازے سے اس طرح چھلانگ لگا سکتا تھا کہ جھاڑیوں پر گروں اور میری ہڈیاں محفوظ رہیں، مگر ہم دونوں کو دروازے کے پاس فرش پر بٹھا دیا گیا تھا۔ ایک سپاہی ہمارے ساتھ ہی سیٹ پر بیٹھے بیڑی پی رہا تھا۔ گاڑی رات کے وقت کسی بڑے اسٹیشن پر رکی۔ پولیس والوں نے کھانا منگوایا۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے جو کچھ بچا تھا ہمارے آگے ڈال دیا۔ میں نے جھوٹے کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ خلیل نے بھی یہ کہہ کر مجھے بھوک نہیں ہے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ ٹرین چلی تو میں نے خلیل کے ذرا قریب ہو کر اس سے پوچھا، آگے کون سا اسٹیشن ہے؟ کانسٹیبل جو ہمارے قریبی سیٹ پر بیٹھا تھا اس نے میں گالی دے کر زنجیر کو کھینچ کر کہا، خبردار جو بات کی خاموش بیٹھے رہو۔ میں چپ ہو گیا۔ میں نے نیچے سر کر لیا۔ ٹرین کے باہر اندھیرا تھا۔ میں ذرا سا سر اونچا کر کے باہر دیکھ سکتا تھا مگر اب رات ہو گئی تھی، آسمان پر چاند بھی نہیں تھا، بہت تاریکی تھی، کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، ڈبے میں مدھم مدھم بتیاں جل رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ پولیس والے ادھر ادھر لیٹ گئے تھے۔ ہماری ساتھ والی سیٹ پر جو کانسٹیبل ہماری نگرانی کے لیے رائفل گھٹنوں پر رکھے بیٹھا تھا وہ بھی اونگنے لگا تھا۔ اس کا سر بار بار گھٹنوں تک آتا تھا۔ وہ ایک جھٹکا سا کھاتا اور جلدی سے سر اوپر کر لیتا، اس کے بعد پھر اونگنے لگتا۔ ٹرین کا شور کافی تھا۔ میں نے خلیل کے ساتھ گردن لگا کر دھیمی آواز میں کہا، میں کھڑکی میں سے چھلانگ لگانا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ آگے کوئی دریا آتا ہے؟ میرا پروگرام یہ تھا کہ جس وقت گاڑی دریا کے پل پر سے گزر رہی ہو تو چھلانگ لگا دوں، کیونکہ میں دریا میں گرنے کی صورت میں ہی زندہ بچ سکتا تھا، یا کم از کم میرے زندہ بچنے کی پوری امید تھی۔ خلیل نے حیران ہو کر پہلے پولیس کے سپاہی کی طرف دیکھا جس کا سر چھاتی کے ساتھ لگا ہوا تھا اور وہ سو رہا تھا، پھر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ جو کچھ میں نے اس سے کہا ہے اسے اس پر یقین نہیں آ رہا۔ میں نے سرگوشی میں کہا، میں ہتھکڑی میں سے کلائی نکال لیتا ہوں۔
اگر تم نکال سکتے ہو تو تم بھی میرے ساتھ چلو، دریا آئے گا تو میں کھڑکی میں سے کود جاؤں گا۔ خلیل پریشان ہو گیا تھا۔ ڈبے میں سارے پولیس والے سو چکے تھے۔ ہمارے اوپر جو کانسٹیبل پہرے پر تھا وہ بھی سر جھکائے سو رہا تھا۔ خلیل نے سرگوشی میں کہا، یہ غلطی مت کرنا، مارے جاؤ گے۔ میں نے کہا، تم مجھے بتاؤ کہ آگے کوئی دریا آتا ہے؟ یہ تمہارے بہار کے صوبے کا علاقہ ہے، تم کو ضرور معلوم ہوگا۔ وہ کہنے لگا، آدھے گھنٹے بعد دریا آئے گا، مگر اس پل پر لوہے کی گاڑوں والا کینچی کا پل بنا ہوا ہے، تم باہر کودے تو لوہے کے ستونوں سے ٹکرا کر مر جاؤ گے۔ کانسٹیبل نے ایک لمبا سا خراٹا لے کر سر اوپر اٹھایا۔ ہم جلدی سے چپ ہو گئے۔ میں نے کنکھی سے کانسٹیبل کو دیکھا۔ کانسٹیبل نے نیند بھری نگاہوں سے ڈبے کا جائزہ لیا، پھر ہماری طرف دیکھا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ سب خیریت ہے تو اس نے سیٹ پر نیم دراز ہو کر ٹانگیں پسار دیں اور سر کھڑکی کے ساتھ لگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین کے شور میں اس کے خراٹوں کی آواز بھی شامل ہو گئی۔ میں خلیل کے قریب ہو گیا۔ میں نے سرگوشی میں اس سے پوچھا، تمہارے خیال میں دریا کتنی دور ہوگا؟ اس نے سرگوشی میں ہی جواب دیا، رات کے وقت جب دریا قریب آنے والا ہوتا ہے تو پہلے 3 چھوٹی ندیوں کے پل پر سے ٹرین گزرتی ہے، اس کے بعد دریا کا بڑا پل آ جاتا ہے۔ وہ چپ ہو گیا اور ڈبے میں سپاہیوں کا جائزہ لینے لگا جو سب لمبی تان کر بے سود سو رہے تھے۔ ہمارا پہرے دار کانسٹیبل بھی نیند میں غرق ہو چکا تھا۔ میں نے ہتھ کڑی میں سے ہاتھ باہر نکالنے کی بھرپور کوشش کی۔ تھوڑی دیر بعد میرا ہاتھ ہتھ کڑی میں سے باہر نکل آیا۔ میں نے اپنا آزاد ہاتھ خلیل کو دکھایا۔ وہ سرگوشی میں بولا، تمہارے فرار کے بعد مجھ پر مصیبت ضرور آئے گی، لیکن کوئی بات نہیں، اگر تم فرار ہو سکتے تو ضرور فرار ہو جاؤ، مجھے خوشی ہوگی۔ اتنے میں ٹرین کسی پل پر سے گزرنے کی خاص آواز سنائی دی۔ ٹرین جلدی سے پل پر سے گزر گئی تھی۔ خلیل نے سرگوشی میں کہا، ہوشیار ہو جاؤ، پہلی ندی گزر گئی ہے، 2 چھوٹے پل اور آئیں گے۔ میں ٹرین کی آواز پر کان لگا دیے۔ جب گاڑی ایک ایک کر کے باقی 2 ندیوں کے پلوں پر سے بھی گزر گئی تو میں نے ڈبے میں پولیس کے گارڈ آدمیوں پر غور کیا۔ سب گہری نیند سو رہے تھے، ہمارا کانسٹیبل بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ اتنے میں ٹرین بڑے سے پل سے گزرنے لگی۔ یہ ایک خاص آواز تھی۔ ٹرین کی رفتار دریا کے پل پر پہنچ کر ہلکی ہو گئی تھی۔ شاہ شاہ کی آواز کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد پل کی آہنی کنچیں گزر جاتی۔ 2 آہنی کنچوں کی آوازوں کے درمیان کوئی 10 سیکنڈ کا وقفہ آتا۔ بس مجھے اسی وقفے میں باہر چھلانگ لگانی تھی، کیونکہ اس وقت ٹرین اور دریا کے درمیان کوئی آہنی گارڈ حال نہیں ہوتا تھا۔ پل کی 4-5 کنچیاں گزر چکی تھیں۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے سیٹ پر نیم دراز کانسٹیبل پر نگاہ ڈالی، وہ سو رہا تھا۔ پل پر سے گزرنے کی ٹرین کی گڑگڑاہٹ نے بھی اسے بیدار نہیں کیا تھا۔ میں نے خلیل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا اور آہستہ سے کہا، خدا حافظ دوست۔ خلیل نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بس میری طرف دیکھتا ہی رہا۔ میں آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈبے کے دروازے کی کھڑکی کھلی تھی جس میں سے ہوا کے تیز جھونکے اندر آ رہے تھے۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا۔ باہر اندھیرا ضرور تھا مگر نیچے دریا کا سلیٹی رنگ کا پاٹدار دھواں دھندلا نظر آ رہا تھا۔ میرے اور موت کے درمیان صرف ایک چھلانگ کا فاصلہ حائل تھا، یا زندہ رہا یا مر گیا۔ لیکن میرے ساتھ دلی کی تہاڑ جیل میں جا کر جو دردناک اور وحشیانہ سلوک ہونے والا تھا، اس سے 1000 درجے بہتر تھا کہ میں چلتی ٹرین سے دریا میں چھلانگ لگا دوں۔ اگر زندہ رہا تو ٹھیک ہے، مر گیا تو اس اذیت ناک اور موت سے بدتر زندگی سے تو نجات مل جائے گی۔ پل کے آہنی گاڑوں کی 1 کنچی تیزی سے پیچھے کی جانب گزر گئی۔ دوسری کنچی کے آنے میں 4-5 سیکنڈ کا وقفہ تھا، صرف 5 سیکنڈ۔ 1 سیکنڈ اور گزر گیا، دوسرا سیکنڈ بھی گزر گیا اور میں نے کھڑکی میں سے چھلانگ لگا دی۔ تیز ہوا کے تھپیڑوں نے مجھے پیچھے کی جانب اچھال دیا اور پھر میں نیچے گرنے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور اپنے جسم کو گیند کی طرح سمیٹ لیا۔ میں پانی میں گرا اور نیچے ہی نیچے اترتا چلا گیا۔ میں نے سانس روک رکھا تھا، پھر بھی ٹھنڈا پانی میرے ناک میں گھس گیا۔ میرے کانوں میں بہتے دریا کے پانی کی گونج سنائی دینے لگی۔ میں نے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور جلدی جلدی پاؤں اور ہاتھ چلاتا ہوا اوپر آ گیا۔ دریا کی سطح پر آتے ہی میں نے دیکھا ٹرین پل پار کر چکی تھی اور رات کے اندھیرے میں اس کے ڈبے کی آخری سرخ بتی آہستہ آہستہ تاریکی میں گم ہو رہی تھی۔ دریا کا بہاؤ بہت تیز تھا اور پانی کا دباؤ بھی بہت زیادہ تھا۔ میں ہاتھ پاؤں تیرنے کے انداز میں چلانے لگا مگر دریا کی موجیں طوفانی رفتار سے مجھے آگے ہی آگے لیے جا رہی تھی۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ ایک بار تو اندھیرے میں دریا کا وسیع پاٹ دیکھ کر میرے دل پر ہیبت طاری ہو گئی، لیکن میں نے بہت جلد اپنے حواس پر قابو پا لیا اور آنکھیں بند کر کے دریا میں اس طرح تیرنے لگا کہ کنارے کی طرف چلا جاؤں۔ میں نے دریا کے وسط میں چھلانگ لگائی تھی۔ میں بائیں طرف جانے کے بجائے دائیں طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ بائیں طرف بنگال کا علاقہ تھا اور دائیں طرف دلی پنجاب کا علاقہ آ جاتا تھا۔ میں بنگال کی طرف واپس جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔
اگر دریا کا بہاؤ تیز نہ ہوتا تو میری پتلون اور جوتے میرے تیرنے میں بڑی رکاوٹ بنتے، مگر دریا تیز بہ رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے دائیں طرف جانے میں زیادہ دشواری محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں دریا کے وسط میں واقعی دریا کا پورا جلال نظر آتا ہے۔ ایک عجیب قسم کی ہیبت مجھ پر طاری ہو چکی تھی، مگر میں جان بچانے کے خیال سے ہاتھ پاؤں چلاتا جا رہا تھا۔ میری راہ میں درختوں کی کئی جھاڑیاں بھی آئیں۔ جیسے جیسے میں کنارے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، گھاس اور تنکے بہت زیادہ تعداد میں میرے آگے آگے آ رہے تھے۔ دریا کے اوپر اتنا اندھیرا نہیں تھا، کچھ آسمان پر چمکتے ستاروں کی بھی ہلکی ہلکی روشنی تھی اور کچھ دریا کی سفیدی بھی مجھے راستہ دکھا رہی تھی۔ آخر میں دریا کے کنارے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ کنارے پر اونچی گھاس اور سرکنڈے تھے، زمین دلدلی تھی۔ میں کیچڑ میں سے گزر کر کنارے پر آ کر گر پڑا۔ دیر تک وہیں پڑا ہانپتا رہا اور سانس ٹھیک کرتا رہا۔ میں تھک بھی گیا تھا اور میرے سارے کپڑے گیلے ہونے کی وجہ سے مجھے سردی بھی لگ رہی تھی۔ جب ذرا سانس ٹھیک ہوا تو میں اٹھ کر وہیں درختوں کے نیچے گھٹنے سینے کے ساتھ لگا کر بیٹھ گیا۔ میں سردی کی وجہ سے کپ کپا رہا تھا۔ گھٹنے سینے کے ساتھ لگانے سے مجھے کچھ سکون محسوس ہوا۔ اب میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کسی جگہ کوئی ٹمٹماتی ہوئی روشنی بھی نظر نہ آئی۔ خدا جانے یہ کون سی جگہ تھی۔ اتنا مجھے احساس تھا کہ اتنے بڑے دریاؤں کے کنارے اور خاص طور پر ریلوے کے پل کے ارد گرد آبادیاں ضرور ہوتی ہے۔ مجھے ان آبادیوں کے لوگوں سے محفوظ بھی رہنا تھا۔ مجھے اس حقیقت کا بھی احساس تھا کہ جیسے ہی پولیس کو معلوم ہوا کہ میں نے ریلوے پل پر سے دریا میں چھلانگ لگائی ہے تو اس سارے علاقے کی پولیس کو خبردار کر دیا جائے گا اور پولیس کی پارٹیاں میری تلاش میں نکل پڑیں گی۔ اس لحاظ سے جتنا جلدی ہو سکے مجھے اس علاقے سے نکل جانا چاہیے تھا۔ میں اٹھا اور دریا کے کنارے سے ہٹ کر درختوں کے ایک طرف چل پڑا۔ یہ کوئی پگڈنڈی یا کچا راستہ نہیں تھا، جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھی، اندھیرا بھی تھا۔ سانپ بچھو کا بھی ڈر لگا ہوا تھا۔ اس ڈر کے مارے میں بھاگنے لگا کہ میرے قدموں کی دھمک سے سانپ بچھو ادھر ادھر ہو جائیں گے، مگر میں بہت جلد تھک گیا۔ اندھیری رات میں مجھے درختوں کی جھاڑ جھنکار ضرور جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ ہم شہروں کے رہنے والے اندھیرے کے عادی نہیں رہے۔ حقیقت یہ ہے اور تجربے نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ اندھیرے کی بھی اپنی ہلکی سی روشنی ہوتی ہے اور اندھیرا بھی مسافر کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن اندھیرے کی روشنی کو صرف جنگلوں بیابانوں میں زندگیاں بسر کرنے والے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ چلتے چلتے جھاڑیوں اور گھاس کا سلسلہ ختم ہوا تو مجھے کھیت نظر آئے۔ یہ کھیت دور تک پھیلے ہوئے تھے اور ان پر اندھیرے کی چادر تنی ہوئی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ کوئی نہ کوئی گاؤں یا قصبہ قریبی ہوگا۔ میں مغرب کی طرف جا رہا تھا کیونکہ اس طرف ہی بھارت کا مشرقی پنجاب اور بمبئی کے شہر تھے۔ میرا دل کہتا تھا کہ میں مشرقی پنجاب کی طرف جانے کے بجائے دلی سے آگے بمبئی کی طرف نکلنے کی کوشش کروں اور پھر وہاں سے کسی غیر ملکی جہازوں کے ملاحوں سے رابطہ قائم کر کے بحری جہاز میں چھپ کر کراچی پہنچ جاؤں، کیونکہ ان حالات میں میرا بارڈر کراس کر کے پاکستان پہنچنا تقریباً ناممکن تھا، جبکہ سرحدوں پر دونوں ملکوں کی فوجیں بیٹھی ہوں۔ میں کھیتوں کے درمیان مین پر چلا جا رہا تھا کہ ایک جانب درختوں کے پیچھے سے کسی گاؤں کی روشنیاں پڑی، مگر میں نے اس طرف جانا مناسب نہ سمجھا۔ میں اس علاقے سے کافی آگے کسی دوسرے شہر میں نکل جانا چاہتا تھا۔ ایک فکر مجھے یہ بھی لگی تھی کہ کل یا پرسوں اخباروں میں میری تصویر بھی چھپ سکتی ہے، جس میں لکھا ہوگا کہ یہ پاکستانی جاسوس کی تصویر ہے جو آسنسول سے دلی آتے ہوئے دریا میں کود کر فرار ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے پکڑنے والے کو کیا میری اطلاع دینے والے کو بھی بھاری انعام دیا جائے۔ میری تصویر جیل کے حکام نے آسنسول میں ہی اتار لی تھی۔ اخبار میں تصویر چھپ جانے سے میں کسی شہر میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ چنانچہ اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں شہر کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اس خیال سے بھی حوصلہ ملتا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کی بھاری تعداد آباد ہے۔ مسلمان بھارت کے ہر صوبے میں رہتے ہیں، یہ مسلمان میری مدد کر سکتے تھے۔ چلتے چلتے گاؤں کی روشنیاں پیچھے رہ گئی اور میں ایک کچی سڑک پر نکل آیا۔ اندھیرے میں مجھے کچی سڑک پر دوسری جانب ایک جھونپڑی نظر آئی۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ جھونپڑی خالی ہوئی تو میں اس میں بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کر لوں گا، کیونکہ میرا جسم دریا کے ٹھنڈے پانی میں تیرتے رہنے کی وجہ سے اکڑنے لگا تھا، اوپر سے میرے کپڑے بھی گیلے ہو رہے تھے۔ میں سڑک پار کر کے جھونپڑی کے قریب آیا۔ جھونپڑی واقعی خالی پڑی تھی۔ بھارت کے جنوبی اور جنوب مغربی اور جنوب مشرقی علاقوں میں بارشیں بہت ہوتی ہیں اور لوگ ڈھلوان چھتوں والی جھونپڑیوں کو کھیتوں میں بنا رکھتے ہیں۔ ان میں وہ رات کو اپنے مویشی باندھتے ہیں یا دھان وغیرہ رکھ دیتے ہیں، مگر یہ جھونپڑی بالکل خالی تھی۔ میں جھونپڑی میں گھس کر زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے قمیص اتار کر خشک ہونے کے لیے پتوں پر ڈال دی، جس کا جھونپڑی میں ایک طرف ڈھیر تھا۔ قمیص اتارتے ہی مجھے سخت سردی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے گیلی قمیص دوبارہ پہن لی اور خشک پتوں کے ڈھیر میں گھس کر بیٹھ گیا۔ خشک پتوں نے میرے سر جسم کو گرمائش پہنچائی۔ تھوڑی دیر بعد میری طبیعت بحال ہو گئی۔
इस इलाके में मैं ज्यादा देर नहीं ठहर सकता था। मैं जानता था कि सुबह होते ही ये सारा इलाका पुलिस की जद में होगा और मुझे दरिया के किनारे खेतों खलिहानों में तलाश किया जा रहा होगा। मैं झोंपड़ी से निकल आया और कच्चे कच्चे रास्ते पर चलने लगा। आगे एक नदी थी, इस पर पुल बना हुआ था। दूसरी तरफ खुला मैदान था। मैदान में कहीं कहीं दरख्तों के स्याह झुंड लहरा रहे थे। इन झुंडों के करीब पहुंचकर सामने की आबादी रोशनियां झिलमिला रही थी। लगता था कि ये कोई छोटा सा शहर है। मैं आबादी के बाहर से होकर आगे निकलना चाहता था, मगर आबादी के मकान खत्म नहीं हो रहे थे। कोई ना कोई कॉलोनी आ जाती थी। मालूम हुआ कि ये कोई छोटा शहर नहीं है। एक जानिब रेलवे के सिग्नल की बत्तियां जल रही थी, उस तरफ स्टेशन था। मैं दूसरी तरफ से होकर एक सड़क पर आ गया। इस सड़क पर से 2 ट्रक आगे पीछे गुजर गए। दूर नजदीक सड़क की बाज ऊंची इमारतों पर नेवन साइन की बत्तियां भी जल बुझ रही थी। मुझे कदम कदम पर खतरा महसूस होने लगा था। इस शहर से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी हालत भी खस्ता और शिकस्ता हो रही थी। पुलिस मुझे आवारागर्द समझकर पकड़कर ले जा सकती थी। किसी वक्त पुलिस को मेरे फरार होने का पता चल गया होगा और वो लोग किसी दूसरी गाड़ी में पिछले स्टेशन की तरफ उठकर दौड़े होंगे। वो यही समझ गए होंगे कि मैं खिड़की से कूदकर फरार हुआ हूँ। अब पुलिस को सुबह होते ही इस सारे इलाके को मुहासे में लेकर खेतों और गांव में जगह जगह ढूंढना था। मैं सड़क से थोड़ा उतरकर कच्चे रास्ते पर चल पड़ा था। एक मैदान में कोई सर्कस लगा हुआ था। काफी रोशनियां थी, मगर सर्कस के लोग गहरी नींद सो रहे थे। मैं यहां से भी आगे निकल गया। मेरी टांगे चलते चलते थक गई। अभी तक मुझे ये मालूम नहीं हो सका था कि ये कौन सा शहर है। आगे फिर एक बाजार आ गया। दुकानें बंद थी। एक दुकान के बाहर अंग्रेजी में दुकान का बोर्ड लगा हुआ था। मैंने आगे बढ़कर इसे पढ़ा। वो कोई साड़ी हाउस था। नीचे राम बाजार धनबाद लिखा हुआ था। यह धनबाद शहर था। अचानक एक तरफ से चौकीदार निकलकर मेरे सामने आ गया। इसके हाथ में लंबा सा बांस था। इसने मुझे मशकूक नजरों से देखा और पूछा, कौन हो भैया, यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात गए? मैंने कहा, भाई रेल के आगे जा रहा था। धनबाद के स्टेशन पर गाड़ी रुकी। कुछ पानी पीने के लिए उतरा। इतने में ट्रेन चल पड़ी। सोचा शहर चलकर किसी सराय में रात बसर करता हूँ, सुबह दूसरी गाड़ी पकड़ लूंगा। चौकीदार बोला, भैया आजकल सराय कहाँ होगी, तुम स्टेशन पर जाकर रात बसर कर लो। जाओ, इधर तुम्हें कोई जगह नहीं मिलेगी। मैं खामोशी से वापस चल पड़ा। खेतों में चलने के बाद आगे ऊंची जमीन थी, बंद सा बना हुआ था। मैं इसके ऊपर चढ़ा तो ये रेलवे लाइन थी। बाईं तरफ निगाह डाली तो दूर धनबाद स्टेशन की बत्तियां झिलमिला रही थी। कुछ फासले पर मुझे रेल की एक बोगी नजर आई। रात गुजारने के लिए मुझे ये जगह बड़ी महफूज नजर आई। यहाँ डबल लाइन थी। जिस लाइन पर रेलवे की बोगी खड़ी थी वो उस डबल लाइन वाले ट्रैक से निकलकर एक तरफ जाकर आगे बंद हो गई थी। रेलवे की बोगी खाली पड़ी थी। यह 3rd क्लास की बोगी थी। मैं अंदर आते ही ऊपर एक बर्थ पर चढ़ गया। मुझे बेहद इत्मीनान का एहसास हुआ। डब्बे की बंद फजा ने जैसे मुझे अपने नींद गर्म आगोश में ले लिया। मुझे नींद आने लगी। मैं वहां आया ही सोने के वास्ते था। चुनाचे थोड़ी देर बाद मुझे होश न रहा। अब कुदरत ने मेरे साथ अजीब सितम ज़रीफी की। मैं इस कदर थक गया था कि सोया तो किसी का होश न रहा। दुनिया और माफिया से बेखबर होकर सो गया। जिस वक्त मेरी आंख खुली तो देखा मेरा मुंह बर्थ पर रेल के डब्बे की दीवार की तरफ था। मुझे रेल की पटरियों की खटखट की आवाज सुनाई दी। पहले तो मैं समझा कि जिस डब्बे में सोया हुआ हूं इसे शिनट करता हुआ कोई इंजन स्टेशन की तरफ किसी गाड़ी के साथ जोड़ने के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन गौर किया तो मालूम हुआ कि डब्बा बड़ी तेजी से रेलवे लाइन पर जा रहा था। मुझे नीचे कुछ मुसाफिरों की बातें करने की आवाजें आई। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या देखता हूं कि डब्बा मुसाफिरों से भरा हुआ है। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई है और ट्रेन पूरी रफ्तार से भागती चली जा रही है। सबसे पहले जिस अंदेशे ने मेरे हलक को खौफ के मारे खुश कर दिया वो ये था कि कहीं ये गाड़ी वापस आसनसोल की तरफ तो नहीं जा रही। मैंने बर्थ पर से नीचे खिड़कियों से बाहर देखा। ट्रेन इस तरफ जा रही थी जिस तरफ मैं जा रहा था। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अब मुझे यह मालूम करना था कि गाड़ी किस तरफ जा रही है। ऐसा हुआ था कि इस डब्बे में मैं सो रहा था। इस डब्बे की पूरी बोगी को किसी मुसाफिर ट्रेन के साथ लगा दिया गया था। किसी को मालूम ही ना हुआ कि डब्बे में मैं अकेला कहां से आ गया हूं। रेलवे के आदमियों को भी ना नजर आया। हालांकि किसी भी डब्बे को जब शंट करके रेलवे गाड़ी के साथ लगाया जाता है तो रेलवे के मुलाजिम इसकी पूरी तरह तलाशी लेता है। हो सकता है अंधेरे में उन्होंने लैंप की रोशनी में अंदर डाली हो, मगर मैं ऊपर बर्थ पर होने की वजह से दिखाई न दिया हूं। मेरा लिबास ऐसा गंदा हो रहा था कि मैं शक्ल से कोई मजदूर टाइप का आदमी लगता था। मैं ऊपर बर्थ पर ही खामोशी से पड़ा रहा। किसी से यह भी नहीं पूछ सकता था कि यह गाड़ी किस तरफ जा रही है। मेरा ख्याल है कि दिन के 10-11 बजे का टाइम होगा।
इतने में नीचे से एक मुसाफिर ने मुझे आवाज देकर कहा, भैया तुम इतनी देर से सो रहे हो, क्या पेट पूजा नहीं करोगे? आगे मिर्जापुर का स्टेशन आ रहा है, कोई नाश्ता वगैरह कर लो, नीचे आ जाओ, मेरे साथ कुछ खा पी लो, पूड़ियां भी हैं, घर के बनाए हुए लड्डू भी हैं। सोचा कि ये लोग जिस तरह कहते हैं मुझे इसी तरह करना चाहिए। ये मुझे मुसाफिर समझ रहे थे, इतना ही बहुत है। मैं जल्दी से बर्थ से नीचे उतर आया। मुझे एक हिंदू लाला ने खाने की दावत दी थी। इसके सर पर हिंदू वाली काली टोपी थी, धोती कुर्ते में था। इसकी मोटी बीवी भी साथ ही बैठी थी। उन्होंने एक डब्बा खोल रखा था, थाली में कुछ लड्डू पूरियां पड़ी थी। मैंने सोचा कि इनके आगे हिंदू ही बन जाना मुनासिब रहेगा। मैंने नीचे उतरते ही इन हिंदुओं की तरह प्रणाम किए, उनके पास बैठ गया। दूसरे मुसाफिरों ने एक नजर मुझ पर डाली और फिर अपनी अपनी बातों में मसरूफ हो गए। लाला जी ने मेरे आगे पूड़ी और लड्डू रखते हुए कहा, भैया तुम कहाँ जा रहे हो? इतना तो हमें मालूम है कि जब धनबाद से हम डब्बे में चढ़े हुए थे तो तुम बर्थ पर सो रहे थे। मैंने कहा, हाँ लाला जी, इस ख्याल से कि शायद रस ज्यादा ना हो, मैं रात को ही डब्बे में आकर सो गया था। अच्छा, हाँ भैया, जब से बांग्लादेश बना है इस इलाके में बिहारियों का बड़ा रश हो गया है। अच्छा ये बताओ, तुम बिहारी तो नहीं? मगर तुम्हारी बोली बिहारियों वाली नहीं है। ये शख्स बड़ा बातूनी लग रहा था। मैंने कहा, नहीं लाला जी, मैं तो अमृतसर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम विजय लाल है। धनबाद काम की तलाश में आया था, काम नहीं मिला, अब अमृतसर वापस जा रहा हूँ अपने माता पिता के पास। लाला जी ने हंसते हुए कहा, मगर ये गाड़ी तो इलाहाबाद जा रही है, अमृतसर जाना तो भैया धनबाद से वाराणसी जाने वाली गाड़ी पकड़ते। दूसरे मुसाफिर भी मेरी तरफ देखने लगे। इन सबके चेहरे बता रहे थे कि इन्हें मेरी गलत ट्रेन पकड़ने पर अफसोस हो रहा था। मैंने ताज्जुब से बाहर खेतों पर निगाह डाली और कहा, तो क्या ये ट्रेन अमृतसर नहीं जाएगी? लाला जी की मोटी बीवी साड़ी का पल्लू मुंह के आगे किए मेरी हिमाकत पर मुस्कुरा रही थी। लाला जी ने कहा, भैया ये ट्रेन तो इलाहाबाद, कानपुर, आगरे से होती हुई दिल्ली जा रही है, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं। भैया विजय प्रसाद, क्या नाम बताया था तुमने अपना? खुदा का शुक्र है मुझे थोड़ी देर अपना बताया हुआ नाम याद था। मैंने जल्दी से कहा, जी विजय लाल। हाँ तो भैया विजय लाल, तुम चिंता ना करो, हम इलाहाबाद जा रहे हैं। हम तुम्हें वहां से अगली गाड़ी में बिठा देंगे जो कानपुर से अपना रूट लखनऊ की तरफ बदल लेगी और लखनऊ से आगे बरेली, शाहजहांपुर से होती हुई तुम्हें अंबाला, जालंधर और अमृतसर पहुंचा देगी। लो ये लड्डू खाओ। मैं लाला जी की फैमिली के साथ घुल मिल गया, लेकिन किसी बड़े शहर का स्टेशन आता तो मैं किसी बहाने इधर उधर हो जाता। दूसरे रोज सुबह के वक्त गाड़ी इलाहाबाद पहुंच गई। यहां से मुझे जालंधर, अमृतसर की तरफ तो जाना नहीं था। लाला जी मेरे लिए टिकट लेने गए तो मैं वहां से खिसक गया। इसके साथ ही वो नेक दिल लाला जी भी मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गए। मैं स्टेशन के अंदर ही रहा।